حامدا مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر القدر فامسکوا۔ محترم حضرات، آج ایک بہت خاص عنوان پر میں گفتگو کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو مومن کہلاتے ہیں، اور ایمان 6 چیزوں پر لانا ضروری ہے۔ بغیر 6 چیزوں پر ایمان لائے کوئی آدمی مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور اس کے 6 پلر ہیں، 6 ستون ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پلر گر گیا تو آپ کی پوری اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ اب وہ 6 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے، ان پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، اور انہی 6 چیزوں میں پورا اسلام ہے۔ انہی 6 چیزوں کے اندر پورا اسلام ہے۔ انہی کو بولتے ہیں ارکان ایمان۔ رکن اس کی واحد ہے، جمع ارکان، ارکان ایمان انہی کو بولتے ہیں، اور وہ 6 ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزوں پر ایمان ہمارا ہونا ضروری ہے، تبھی ہم مومن مسلمان کہلائیں گے، ورنہ نہیں کہلائیں گے۔ اب ان پر ایمان کس طرح رکھنا ہے، مختصر وضاحت کروں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا پورا اسلام انہی 6 میں داخل ہے، تو سوچئے کتنا لمبی بات ہوگی اس کے اندر، جب پورا اسلام ٹوٹل انہی 6 چیزوں کے اندر ہے۔ لیکن میں مختصر وضاحت کروں گا، مختصر، صرف تھوڑی چیزیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہی ہے، اور ایک دن مر کر کے اللہ کے پاس ہی ہم کو جانا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہر قسم کی عبادت، ہر چیز صرف اللہ کے لیے، یہ ایمان ہونا ضروری ہے اللہ پر۔ پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو معلوم کیا ہوگا؟ معلوم بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ نقصان یہ ہو جائے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل کیا ہے، آپ نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں۔ اگر فرشتوں کا انکار کیا تو پورے اسلام کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو نزول کیا روح الامین کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ ایک فرشتے ہیں۔ بات سمجھیے کتنا اہم ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، اور جو کام ان کے متعین ہیں مشہور فرشتوں کے، ان کے کام ان کے نام کے ساتھ ایمان۔ جیسے جبریل علیہ السلام کا کام کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج لے کر رسولوں کے پاس آتے تھے، تو جبریل علیہ السلام ایک فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ملک الموت ایک فرشتے ہیں جو روح نکالتے ہیں، روح نکالنے پر مامور ہیں، ان پر ہمارا ایمان۔ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو سور لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی حکم دے گا وہ سور میں پھونکیں گے، آواز پیدا ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی، ہے نا؟ اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام ایک فرشتے جو بارش برسانے پر، ہریالی پر مامور ہیں، ان کے نام، ان کے ساتھ، ان کے کام کے ساتھ ایمان۔ اسی طریقے سے جنت کے گیٹ کیپر جو ہیں، داروغہ جو ہیں، وہ کون ہیں؟ رضوان نام کے فرشتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ ایمان۔ مالک جہنم کے گیٹ کیپر کا نام ہے، ان کے نام کے ساتھ ایمان۔ ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ہے نا؟ کرامن کاتبین، ان کے نام کے ساتھ، ان کے کام کے ساتھ ایمان۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر سوال و جواب کے لیے آئیں گے منکر نکیر، ان کے نام، ان کے کام کے ساتھ ایمان۔
یعنی جن مشہور فرشتوں کے نام کام بتا دیے گئے ہیں ان کے نام کام کے ساتھ ایمان. اور بہت فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہم بتا نہیں سکتے. ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ایک گھر ہے، 7ویں آسمان پر، اس کا نام بیت المعمور ہے. کیا نام ہے؟ بیت المعمور. روزانہ 70,000 فرشتے اس میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. اب آپ سوچئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. تو ہمارا جس طرح ان کے بارے میں جانکاری آئی ہوئی ہے اس طرح ایمان رکھنا. چلیے 2 ہو گئے. کتابوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں دی ہیں، جن نبیوں کو دی ہیں، ان نبیوں کے ساتھ ان کتابوں پر ایمان. اور بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کی ہیں. قرآن میں نہ ان کا نام آیا ہے، نہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. قرآن میں دیکھیے اللہ نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، ہم کو پتا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا نہیں پتا ہے، نہیں ذکر کیا گیا ہے. لیکن اللہ نے کچھ دیا تو کچھ دیا ہوگا مانتے ہیں. تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس پر ایمان. زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اس پر ایمان. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس پر ایمان. قرآن مجید ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس پر ایمان. شیس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ صحیفے دیے تھے. دیے ہوں گے، ایمان ہے. لیکن عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن مجید پر. کیونکہ پچھلی کتابیں وہ سب منسوخ ہو گئیں. قرآن کے آنے کے بعد ان کا حکم ختم. اور جو کتابیں ابھی ہیں، 1-2 کتابیں جیسے تورات، زبور، انجیل، دنیا کے اندر کچھ لوگوں کے پاس، کچھ طبقات کے پاس، لیکن وہ حقیقت میں نہیں رہ گئیں بلکہ بدل دی گئیں. اب وہ اصلی شکل میں جو اللہ نے دیا تھا اس شکل میں نہیں رہ گئیں. تو بہرحال کتابوں پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ وہ کتابیں اللہ نے دی تھی، مانتے ہیں، لیکن عمل قرآن مجید پر ہے، یہ مانتے ہیں. اچھا، رسولوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 24-25 رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ ایمان. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں ہر جگہ ایک نبی رسول بھیجا. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے، بہت سارے نبی اور رسول بھیجے. 1,24,000 بات بہت زیادہ مشہور ہے، حالانکہ ضروری نہیں کہ 1,24,000 اس روایت کے اندر ضعف ہے، کمزوری. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے، لیکن 24-25 نبیوں کا تذکرہ جو آیا ہوا ناموں کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ ہمارا ایمان ہے نا. ان کے ناموں کے ساتھ، جس بستی کے طرف، جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے، اس بستی قوم کے ساتھ ان پر ایمان. تو یہ ہے رسولوں پر ایمان. آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان میں سب داخل ہے. ایک دن آئے گا، مر جائیں گے، موت، پھر برزخی زندگی، قبر کے اندر سوال جواب ہوگا، قبر کے اندر ابھی قیامت تک رہنا پڑے گا، پھر آخرت قائم ہوگی. آخرت والے دن 5 سوال کیے جائیں گے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. سوال کیا جائے گا. پل صراط پر چلنا رہے گا. اگر اعمال اچھے ہیں تو پاس ہوں گے، نہیں تو فیل ہوں گے. پاس ہوں گے تو جنت ملے گی، فیل ہوں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا. ان تمام باتوں پر ایمان رکھنے کا نام کیا ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان. اس کے بعد تقدیر پر ایمان. 6 نمبر کی چیز تقدیر پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے. یہ بات غور سے سننا، بہت اہم ہے. تقدیر اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تقدیر پر بحث ہونے لگے تو خاموشی اختیار کرو، کیونکہ تقدیر پر جتنا زیادہ بحث کرو گے اتنے زیادہ الجھتے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر جو لکھی ہے نا، تقدیر جو لکھی ہے وہ اس لحاظ سے لکھی ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم فلاں فلاں کام کرنے والے ہیں، فلاں فلاں کام کرنے والے ہیں. اللہ نے ویسا ویسا لکھ دیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا تبھی ہم کر رہے ہیں. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے ایسا لکھا ہے تبھی ہم ایسا کر رہے ہیں، نہیں. ہم ایسا کرنے والے ہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے ویسا ویسا لکھ دیا ہے.
تو اب تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے ہم کو پتہ نہیں، اسی لیے اللہ نے کہا محنت کرتے رہو، جو لکھا ہوا ہے وہی تم کو ملے گا، محنت کرتے رہو، جو لکھا ہوا ہے وہی تم کو ملے گا، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تقدیر کے معاملے میں اللہ کو الزام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے نہیں رکھ رہا ہوں، اس میں اللہ کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے میں روزے نہیں رکھوں گا تو میں نہیں رکھ رہا ہوں، تو اس میں میری غلطی نہیں، اللہ کی غلطی ہے، تقدیر لکھنے والے کی غلطی ہے، تو میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ اللہ نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے اس لیے جہنم میں جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کو غلطی نہیں دینا، آپ روزے نہیں رکھ رہے ہو جہنم میں جاؤ گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آگے لکھ دیا ہے آپ روزے نہیں رکھو گے آپ جہنم میں جاؤ گے، ہے نہیں؟ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، میں نے کئی دفعہ سنایا کہ ایک چور تھا، چوری کیا، اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس نے کہا میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں اللہ کی غلطی ہے، اللہ نے لکھا تھا میں چوری کروں گا تو میں نے چوری کی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا چوری کرنا، اس لیے میں نے چوری کی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے ہاؤ بھائی ٹھیک ہے لکھا ہوا تھا، لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا تھا پکڑے جاؤ گے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو سیم اللہ تعالیٰ نے جیسے لکھا تھا ویسے ہی کر رہا ہوں میں، ہاتھ تمہارا کاٹ رہا ہے نہیں؟ تو بہرحال یہ ہے ارکان ایمان جن پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنے ہیں بتائیے؟ کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1 جلدی بتائیے، اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت پر ایمان، نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔